کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی 3 بار شادی کی کوشش کی، لیکن وہ ہر رشتہ سے پہلی گفتگو کے بعد انکار کر دیتا تھا۔ آخرکار والد نے بیٹے کو تنگ آ کر محل سے نکال دیا۔ بیٹا شہر سے باہر کام کی تلاش میں نکل گیا اور ایک مالدار شخص کے یہاں بکریاں چرانے کا کام ملا۔ وہ شخص نوجوان سے بہت متاثر ہوا۔ اس مالدار شخص کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس نے سوچا کہ اسے نوجوان سے شادی کروا دے تاکہ وہ ان کے ساتھ رہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو یہ بات بتائی تو بیٹی نے کہا کہ وہ اس نوجوان سے شادی نہیں کرے گی جب تک کہ وہ اس کے ساتھ سفر نہ کرے اور اس کی حقیقت کو جان نہ لے۔ مالک نے نوجوان سے کہا کہ کل تم بکریاں چرنے نہ لے جاؤ، ہم کچھ دنوں کے لیے سفر کریں گے تاکہ کچھ کام نمٹایا جا سکے۔ سفر کے دوران وہ دونوں بکریوں کے ایک ریوڑ کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا کتنی زیادہ ہے اور کتنی کم ہے۔ مالک حیران ہوا لیکن کچھ نہ بولا۔ پھر وہ ایک اور بکریوں کے ریوڑ کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا کتنی کم ہے اور کتنی زیادہ ہے۔ مالک نے دل میں سوچا کہ یہ نوجوان بے وقوف ہے، اس لیے میری بیٹی نے مجھے اس کے ساتھ سفر کرنے کو کہا تھا۔ پھر وہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا تم میں زندہ بھی ہے اور مردہ بھی۔ پھر وہ ایک خوبصورت باغ کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ یہ باغ ہرا بھرا ہے یا سوکھا ہوا ہے۔ مالک بہت حیران ہوا لیکن کچھ نہ بولا۔ پھر وہ ایک گاؤں میں پہنچے اور پانی طلب کیا۔ لوگوں نے انہیں دودھ دیا۔ نوجوان نے پہلے خود پیا اور پھر مالک کو دیا۔ پھر وہ ایک اور گاؤں میں پہنچے اور پانی طلب کیا۔ لوگوں نے انہیں پانی دیا۔ نوجوان نے پہلے مالک کو دیا اور پھر خود پیا۔ مالک نے دل میں سوچا کہ نوجوان نے مجھے دودھ دینے میں بے احترامی کی اور پانی دینے میں عزت دی۔ خیر، واپس سفر سے آ کر مالک نے اپنی بیٹی کو سارا ماجرا سنایا۔ بیٹی نے کہا کہ وہ نوجوان بہت اچھا انسان ہے۔ مالک نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیسے؟ بیٹی نے جواب دیا پہلا ریوڑ بکریوں کا، اس میں میڑھے زیادہ تھے اور بکریاں کم۔ دوسرا ریوڑ بکریوں کا، اس میں بکریاں زیادہ تھیں اور میڑھے کم۔ اور قبرستان کے متعلق جو اس نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اولاد چھوڑی وہ زندہ ہے اور جس نے اولاد نہیں چھوڑی وہ مردہ ہے۔ اور باغ کے متعلق فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مالک نے اپنے پیسوں سے بنایا ہے تو ہرا بھرا ہے، اور اگر قرضے سے بنایا ہے تو سوکھا ہوا ہے۔ اور دودھ جب برتن میں ڈالا جاتا ہے تو دودھ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور پانی اوپر آ جاتا ہے، اسی لیے اس نے پہلے پانی پیا اور آپ کو دودھ دیا۔ کنویں کا پانی صاف پانی اوپر آ جاتا ہے، اس نے آپ کو پہلے دیا۔ مالک نے بیٹی کی بات سن کر نوجوان کی فہم و فراست پر دنگ رہ گیا اور نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دی۔ شادی کے بعد جب نوجوان اپنی بیوی کے پاس آیا تو اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ بیوی نے جواب دیا یہ میرا سر تھا، اب تمہارا ہے۔ نوجوان نے کہا سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، میں بکریاں چرانے والا نہیں ہوں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں اور میں تمہاری تلاش میں نکلا تھا۔